ویلکم ٹو دا پروگرام الٹرنیٹو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, ہم آج کا جو ہر انسان کو ہوتا ہے ایسا ٹاپک ہے میرا, جو ہر انسان کو یہ پرابلم ہوتے ہیں زندگی میں, کہیں نہ کہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہے درد, تھکن اور اعصابی درد. یہ بدترین چیز لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں, کبھی مسل میں پرابلم, کبھی یہاں اعصاب کی چھاؤ, یہ چیزیں تمام چیزیں ہوتے ہیں. تھکن اور اعصابی درد کیوں ہوتی ہے, یہ کیسے ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہم ابھی ایک کال بھی لیں گے, اور ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں گا کہ کس کس وجہ سے ہوتی ہے یہ اعصابی تھکن, کیا وجہ ہے اس کا اور اس کا علاج کیا ہے. اور یہ جو درد ہے, بیجا جو درد ہوتی ہے, تھکن اور درد اعصابی, یہ تمام مسل میں کبھی کبھی ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے. تو ہم آتے ہیں, ایک کال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اس چیزوں پہ, اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں جمیل الرحمان بول رہا ہوں واکنڈ سے. جمیل الرحمان صاحب, کیسے آپ اچھے ہیں؟ الحمدللہ, بڑا شکر اللہ کا. سر میں نے یکم اپریل کو آپ کا سمدہ اٹینڈ کیا تھا, 1 to 4 میں نے کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی, بہت اچھی بات. میں نے جی ایک تو تجربے بھی کیے ہیں, بس اپنے اوپر کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں گزشتہ 35 سال سے میگرین کا مریض تھا. اچھا, ہاں ہاں. اب نہیں کہوں گا کہوں. 35 سال سے میگرین کی بیماری تھے آپ کو, میگرین پہ مبتلا تھے. آدھے سر کا درد جو ہوتا ہے, جسے وہ کہتے ہیں درد شقیقہ, درد شقیقہ, آدھے سر کا درد. ہاں ہاں ہاں. اچھا سر یہ ہوتا ایسا ہے کہ صبح فجر کے وقت میں اٹھتا ہوں تو درد شروع ہو جاتا ہے. اوہو. اور سارا دن یہ درد رہتا تھا. ہاں ہاں. مہینے میں 1-2 دفعہ ہوتا تھا. تو جب شروع میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے کہا میں ضرور یہ سمجھا کروں گا نا جی, اپنے لیے کروں گا. تو میں نے اٹینڈ کیا, ساتھ میری وائف نے کہا میں بھی کروں گی, وہ بھی آئی تھی, اس نے بھی ماشاءاللہ کیا. اچھا سر اب میں نے کیا اپنے لیے. جی, میرا ایکسپیرینس آپ سنے ذرا تھوڑی دیر سے. جی. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جب ایک دفعہ کیا, گرین مجھے پتہ لگ گیا کہ شروع ہو گیا. اس دن میں نے کیا تو 10-11 بجے جا کے وہ ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا. تو پھر دوسرے دن ایک ہفتے کے بعد پھر ہوا. پھر میں نے 1-2 بھی اپلائی کیا. تو وہ جناب عشر کا ٹائم ہو گیا, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا آپ کو پتا ہے 30-35 سال کا تکلیف مجھے, بڑی کیا کیا کام نہیں کیے ہوں گے. پھر میں نے بڑا افسوس ہوا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. تو یہی سوچ رہا تھا تو میں غنودگی سے سو گیا تھوڑا. تو سر آپ یقین کریں کہ مجھے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر سمدہ آئے. یو بلیو اٹ. اچھا اچھا. کہ ڈاکٹر سمدہ ہیں اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا ہے کہ جاؤ اب سر درد نہیں ہوگا. جی جی جی. آپ یقین کریں سر کہ وہ دن ہے, آج کا دن ہے, سر درد نہیں ہوا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے کہ اللہ آپ کو اتنے اچھے وہ دیے. آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے تھکن اور اعصابی درد. اعصابی درد اور تھکن کیا دور ہو سکتے ہیں سمدھا سے, کیسے پاسبل ہے, کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایک مطلب میں کہتا ہوں یہ تو ایک سائڈ اس کا بینیفٹ ہو جائے گا, یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا جی ہاں, میں تو صبح اتنا کیسے میں کیا کہوں آپ کو ایمان سے. تو یہ تو اس کے لیے آپ بے شک آپ سمجھا اپلائی نہ کریں, بندہ خود ہی اپنے کسی اور کے لیے کرے تو یہ آٹومیٹکلی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. more than 60 years اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا 50 years. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب تو میری وائف نے کہا کہ ہم 5-6 بھی کریں گے سمجھا انشاءاللہ. اب بھی ہمارا پروگرام بن رہا ہے کہ آپ کا اٹینڈ کریں گے. تو اب پھر میں نے اپنی ایک میری بھابھی, اس کے گھٹنے میں درد تھا, بیچاری چل نہیں سکتی تھی. اچھا. اس کو میں نے دور سے ہی کیا یہاں سے. تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ تیسرے دن مجھے فون کرتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, میرے تو درد ٹھیک ہو گیا, میں آپ کے پاس آؤں گی چل کے ملنے کے لیے. بڑی دعائیں دی سر, میں نے یہ ساری دعائیں آپ کی طرف ڈائیورٹ کر دی. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ آرمی میں ہوتے ہی؟ نہیں, میں ریٹائر ہو گیا ہوں آرڈیننس سے تھا آرمی میں. اچھا اچھا, ریٹائر ہو گیا. ریٹائر ہو گئے. اچھا اچھا اچھا. تو بڑا ماشاءاللہ بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہے اس عمر میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ نوجوان کیا ہے نا. دوبارہ انشاءاللہ. وہ تو میری وائف کری تھی, آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ جوان ہو گئے. جی ماشاءاللہ.
माशाल्लाह, अल्लाह आपको, आपके फैमिली वालों को, आपके तमाम जितने भी आपके इर्द गिर्द, अल्लाह सबको और ज्यादा ताकत अता फरमाए, और ज्यादा पावर अता फरमाए। मैंने आपकी 100 किताबें पढ़ी हैं, बस मैं तो ये कहता हूँ कि आपने इंसानियत पर बड़ा एहसान किया है। बहुत शुक्रिया। आपको हम सब पर हसाया काम रखे आपका, और आपने जो जो मालूमात दी हैं इससे वाकई एक नई इल्म की गोशे आपने तैयार कर दी हैं। बहुत शुक्रिया। किताबों में कौन सा किताब अच्छा लगा? और ये भी कोई ली थी, मैंने उस दिन आपका डिप्रेशन की है, जदीद तरीका, अच्छा, डिप्रेशन, और एक समदा की थी। जी जी, अच्छा, ये दोनों पढ़ी है आपने? ये दोनों पढ़ ली मैंने। जी, बहुत अच्छी बात है। और जिल साइंसेस भी बड़ा अच्छा किताब है। वो अब आऊंगा इंशाल्लाह, लूंगा मैं इंशाल्लाह, जब आपका पिंडी में प्रोग्राम होगा। इस दफा 12 को आ रहे हैं हम ना इंशाल्लाह, इस 12 को, इस महीने के 12 को आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, 12 को 14 को है? नहीं, 12 को है। 12 तारीख को? अच्छा ठीक है, ये 12 अप्रैल को है ये। हाँ, 12 को सैटरडे आते हैं ना, 12 को सैटरडे आते हैं। अच्छा अच्छा, 12 हाँ ना, 12 को है इंशाल्लाह। तो हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप बस तैयारी रखिए और लोगों को भी तैयार रखिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, थैंक यू, आपने याद किया, बहुत शुक्रिया। मेरे सलाम कहना सबको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, असाबी थकन, और ये दो तकन है और असाबी दर्द है, ये किस वजह से होती है, ये वजह जानना जरूरी है। सबसे पहले तो जो होते है असाबी बोझ और थकन जो होती है, किसी काम में दिलचस्पी का ना होना, और बहुत से ऐसी चीजें कि काम को पसंद नहीं है, आपको कोई काम पसंद नहीं है, आपको तकन हुआ उससे, और आपको असाबी दर्द भी हो जाता है, क्योंकि एक नापसंदीदगी का जो होते एहसास होते, तो वो इस तरह के होते हैं। जिम्मेदारी का एहसास ना होना भी बनते हैं कि असाबी दर्द और तकन इंसान महसूस करते हैं, क्योंकि जिम्मेदार जब इंसान है तो उनकी फिक्र मुंतशिर है, मुंतशिरुल ख्याली का शिकार है। तो वो इंसान जो है वो कुछ उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली नहीं, जहन भटकता है, इधर उधर है, मुंतशिर है, तो असाबी दबाव पड़ते हैं, असाबी तकन आ जाते हैं, असाबी दर्द आ जाते हैं, तकन आ जाते हैं, इंसान थका थका लगते हैं, अजीब गरीब से वो उसके कैफियत होते। जिस्मानी कमजोरी, ये भी एक तकन इंसान को ले आती है, और असाबी कमजोरियाँ, असाबी दबाव ले आते हैं। तो इस वजह से हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सी वजूहात है, मगर ये वजूहात जानते हुए आप इस वजूहात का एक इलाज भी कर सकते हैं, अपने तौर पे खुद कर सकते हैं। उसको समझते हुए जब इंसान समझते हैं, मिसाल के तौर पे जब इंसान जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो जिम्मेदारी ली, थकन, असाबी तकन और ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात है, अगर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है आप पर, तो उस बोझ को कम कर दो, या उस बोझ को बोझ मत समझो। तो होते हैं, एक कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? फारूक बात कर रहा हूँ कराची से। फारूक कराची से, माशाल्लाह, कैसे आप? अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर डॉक्टर साहब, अल्लाह का बहुत एहसान करम है, आपकी तरह बिल्कुल खुश हूँ मैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी तरह फ्रेश है, तरोताजा है, ताकतवर है, पावरफुल है, और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर तौर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं ना। सारी खुशियाँ आपने अल्लाह के फज़ल करम से हमें इनायत की हैं, ये हम आपके बहुत मशकूर और ममनून हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया कि आप आते हैं और ऐसे हमें भी सवाब में शामिल करते हैं, खुद भी शामिल होते हैं। हर लम्हा आपके लिए दुआएं डॉक्टर साहब, हर लम्हा आपके लिए दुआएं निकलती हैं हमारे, बल्कि मैं क्या, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर लम्हा आपके लिए, आपको दुआओं में याद रखते हैं। जी बिल्कुल, दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती की अता फरमाए हमेशा के लिए, और आपका हमारा साथ बहुत 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 लंबा चले। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह लंबा चलेंगे, जब तक स्टूडेंट काटते नहीं है लाइन, मैं नहीं काटता हूँ, ठीक है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो मुझे इतनी यकीन करें, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपसे बिल्कुल बात कर रहा हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है
کہ میں اپنے ایک محترم استاد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور شیئر کر رہا ہوں اپنی چیزیں. ڈاکٹر میں نے بھی الحمدللہ آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, بلکہ ہمیشہ ہی رہوں گا ساری زندگی. اللہ نے شاید اپنی زندگی دی, اور میں آپ سے یہ مطلب آپ کے 5 اور 6 لیول کیے میں نے, 1 to 4 اور 5 for 6 ابھی کے کراچی میں. تو ڈاکٹر صاحب میرے بہت اچھے ایکسپیرینس ہے. اور میں پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مطلب اکثر ٹی وی پہ اب سے 2 سال پہلے دیکھا کرتا تھا نا, آپ کو سوچتا تھا کہ آپ جب یہ بولتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی, واٹ از اے سمدھا انرجی, کیا چیز ہے, تو میں یہ سوچتا تھا کہ کیا چیز ہے, ایسا کیسا ممکن ہے کہ ہیلنگ انرجی جو ہے باڈی کو کیئر کر سکتی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا, اور یہی تجسس اور یہ جستجو مجھے آپ کو کراچی میں لے آئی. اور میں نے آپ کا جو پہلا پروگرام اٹینڈ کیا, اور پروگرام جیسے میں نے اٹینڈ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے. اور سمدھا جو ہے ایک انقلاب ہے. ڈاکٹر صاحب میں انقلاب کہتا ہوں اس کو, اس دور کا انقلاب ہے, انسانیت کا انقلاب ہے یہ. صحیح. جو آپ کی کاوشیں ہیں, جو آپ کی محبت ہے ہمارے ساتھ, اور جو ایک دکھی انسانی کی خدمت ہے آپ جو کر رہے ہیں, اس کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک ہی آپ کو دے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اور آپ سب کا کہ آپ لوگ اتنے محبت, ہم ایک محبت سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری محبت ہی محبت بن جاتے ہیں اللہ کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. ڈاکٹر صاحب جس طرح آج کل ہمارا ڈپریشن کا ماحول ہے, اس وقت جو ہمارا جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ڈپریشن کا, اور لوگ بڑے پریشان ہیں, معاشرے کے اندر بے شمار مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں سمدھا یہ ایک انمول تحفہ ہے لوگوں کے لیے, اور لوگ اس کو, میں چاہتا ہوں میں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, آئیے سمدھا کی طرف بڑھیے, اس کو محسوس کیجیے, اور پوری اپنے ماحول کے اندر اس کی روشنی پھیلائیے, خوش رہیے. کیونکہ سمدھا ہیلنگ ایسی چیز ہے جو نہ خود صرف اپنے لیے بلکہ پوری جتنے بھی سوسائٹی ہے, جو انوائرمنٹ ہے ہمارا, اس کو بالکل صحیح کر سکتی ہے. اور اسے میں یہ اور ساری کی سارا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب بھی آپ کی طرف ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. بہت مجھے آپ کو خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. جی اللہ آپ کو اور طاقت دیتا ہے. پھر میں تو سمدھا سے کوئی عصبی تکن اور یہ جو تکن ہے اور عصبی درد, یہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں. میں تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میں جب آپ کے پاس آیا تھا, جب میں نے لیول 1 اور 2 کیا تھا, تو میں جب گھر پہنچا تو اس وقت میں نے شدید جسم میں اکڑن تھی اور طبیعت سی خراب ہو رہی تھی, کیونکہ سفر واپسی کرتے ہوئے میں آیا تھا. میں گھر گیا تو میں نے جاتی سمدھا 2 اپلائی کیا. جیسے اپلائی کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک دم کوئی چیز جو سر میں درد تھا یا بوجھ تھا ایک دم غائب ہو گیا. اس دن مجھے محسوس ہوا گیا کہ واقعی کوئی چیز ہے. اچھا, سیکنڈ ڈے جب میں 3rd اور 4 کر کے آیا تو میں نے اپنی وائف کے ساتھ آپ کی جو کہی ہوئی باتیں تھی وہ میں نے شیئر کی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ یقینی اور بے یقینی کیفیت میں تھی کہ یہ واقعی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ نہیں, تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ میری وائف کے گھٹنوں میں بہت پرانا درد رہتا تھا, جس کی وجہ سے وہ کام کاج سے بھی قاصر رہتی تھی اور اکثر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی. تو میں نے اسی وقت جو ہے لیول 2 اپلائی کیا, اور اللہ کا یہ بہت احسان ہے کہ 5 سے 6 منٹ کے بعد اس کا درد اس طرح غائب ہو گیا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیا. تو اس کے منہ سے بہت ہی زیادہ دعائیں نکلی, اور اللہ کا شکر ادا کیا اس نے مجھے بڑی دعائیں دی. میں نے کہا مجھے دعائیں نہیں دو بلکہ ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دو, جن کی بدولت ہی اللہ پاک نے جنم پر رحم کی, تمہارے پر رحم کیا ہے. بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس نے بہت دعائیں دی آپ کو, اور اسی وقت یقین کیا ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہو گیا کہ سمدھا ایک حقیقت ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اور اس کا پورا صحرا آپ کی طرف سے اور ہم پہ جاتا, آپ پہ جاتا ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے اوپر, اور یہ انرجی ہم کو دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے کے اندر, اپنی فیملی کے اندر جو ایک اہم ہیپینس قسم کی لائف لے کر آتے ہیں. ہمارا پورا معاشرہ بہت پیور ہو جاتا ہے, بلکہ آپ اس ہیلنگ سے پوری سوسائٹی پیور ہو رہی ہے. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہم جو ہے نا. اور دوسری ڈاکٹر صاحب آپ کی جو میں نے, اور میں ناظرین کو یہ بھی کہتا ہوں جو آپ کو جو دیکھنا ہے, جو سن رہے ہیں میری بات, اسے کہتا ہوں کہ آپ کی جو بکس ہیں جیسے ریئل سائنس ہے, سمدھا انرجی ہے, وہ خریدیں, اس کو پڑھیں, تاکہ آپ تمام ایکسپیرینس اس میں موجود ہیں. آپ نے کس طرح محنت کی ہے,
اتنی محنت کرنے کے بعد جو ہے آپ نے چند گھنٹوں کے اندر آپ ہمیں وہ انرجی کنورٹ کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ محنت ساری آپ کی اور ہمیں ایک لمحے کے لیے جو ہے آپ فوراً چیزیں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک انمول تحفہ ہمیں دے دیتے ہیں جو ہماری پوری زندگی بھر کام آتا ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ ڈاکٹر صاحب اس سے میں کم سے کم مجھے جو ہے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوا. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتے داروں کو کنوے کرتا ہوں کہ آپ آئیے اس کی طرف, سیکھیے. جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح ماشاء اللہ. بہت زبردست بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, اور یہ بڑا اچھا پیغام آپ نے دیے, اور اتنے کانفیڈنس سے آپ لوگ خود اتنے الحمدللہ. کیونکہ میں یہ نہیں چاہا کہ میں کسی چیز کو اتنا زیادہ بتاؤں تاکہ وہ مگر جو آپ لوگوں کے جذبات کو, آپ لوگوں کی خوبیوں کو, آپ لوگوں کی اچھائیوں کو, آپ لوگوں کے اسپرچول کنیکشن, ایک اسپرچول محبت جو آپ لوگوں کا ہے میرے ساتھ اور کائنات کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, سمدھا کے تھرو ہم کنیکٹ ہیں, وہی لوگوں کو لے آتے ہیں, وہی آپ لوگوں کی جو سچائی بیان کرتا ہے وہ لوگوں کو لے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سچائی ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس دور میں, اس مشینی دور میں بھی ہم اس چیز کو پریزنٹ کر رہے, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ نہ ماننے والے باتیں ہوتے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے, کیسے ممکن ہے. میں نے اکثر جب ذکر کیا تو لوگ اس چیز کو یقین نہیں کرتے تھے, بلکہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں صاحب, مجھے بالکل یقین نہیں آتا تھا کہ جو واقعی ایسی چیز ہے کہ لوگ جو ہے ہیلنگ انرجی سے جو ہے ہیل اپ ہو جاتے ہیں, پیور ہو جاتے ہیں. میں تو سوچتا تھا کیا میڈیکل سائنس کیا اتنی فیل ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہے اتنی مہنگی میڈیکل خریدتے ہیں, اس کے بعد بھی مطلب کمپلیٹلی 100% کا رزلٹ نہیں آتا. لیکن اپنے سمدھا انرجی اٹس امیزنگ کہ جناب فوری طور پہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اور اکثر میں نے آپ کے پروگرام میں لوگوں کو اکثر سنا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی جلدی فائدہ نہیں ہوا, ابھی ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز ہے یقین, کامل یقین. جب تک کہ آپ کو اپنے استاد کے اوپر اور اس انرجی پہ یقین نہیں ہوگا وہ چیز اثر نہیں کر سکتی. کیوں ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ یقین نہ رکھے ہوتا ضرور ہے, اثر ضرور ہوتا ہے, مگر یقین رکھیں تو وہ تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, اس کے انتہائی زیادہ. میرا کہنا ہے مقصد یہ تھا ڈاکٹر صاحب, بالکل یہی تھا. یقین بھی آپ کو ہونا چاہیے اپنے استاد کے اوپر. ڈاکٹر صاحب جب تک آپ اپنے استاد سے عزت سے, اس سے محبت نہیں رکھیں گے, یہ انرجی کبھی اور مزید انکریز نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ استاد ایک روحانی باپ ہے. جب تک وہ آپ کے دل کے اندر, آپ کے دماغ کے اندر سمایا ہوا ہے, سمجھے آپ کی ہیلنگ انرجی بتدریج بڑھتی چلی جائے گی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح, بہترین بات. جی, یقین بہت بڑی طاقت ہے. تو آپ نے اور کیا کیا, اور کیا کون سے تجربات ہے آپ کا؟ ایک تو آپ بتا رہے کہ آپ کی وائف کا پرابلم تھا, وہ ٹھیک ہو گئی. میرے دوست تھے, ان کے ساتھ بھی مطلب کمر میں درد تھا, اور ان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو ہیل اپ کیا ہے. تھوڑا ٹائم ضرور لگا, تقریباً ہفتہ ایک لگا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل صحیح ہو گئے. اور میرے دوست تھے, ان کے منہ کے اندر کچھ چھالے وغیرہ نکل آئے تھے. میں نے ان سے بولا, وہ تقریباً کوئی 20 سے 25 دن سے جو میڈیسن لے رہے تھے. تو میں نے ان سے بولا تمہارے چھالے تو میں ابھی 2 منٹ میں صحیح کر دوں گا. تو ہنسنے لگے, کہنے لگے یہ کیسا ہو سکتا ہے یار, کو تم جادو کرتے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں جی, ابھی دیکھیں میرے پاس ایک ایسی انرجی موجود ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے صحیح ہو جائیں گے بالکل. اور میں نے ان کو تقریباً 5 سے 6 منٹ تک ہیل اپ کیا, لیول 2 اور 3 اپلائی کیا ان کے اوپر. اب دوسرے دن آگے مجھ سے کہنے گا, آپ نے کون سا ایسی چیز کر دی تو میں نے میڈیسن بھی رات کو چھوڑ دی ہے, اور الحمدللہ دانے بھی صحیح ہو گئے. بڑے خوش ہوئے. میں نے صاحب پھر رات کل بیٹھ کر ان کو سارا آپ کے پروگرام کے متعلق سمجھایا, تو وہ آپ انٹرسٹیڈ ہیں آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے. جیسے بھی آپ کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا کراچی کے اندر, تو آپ انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے آپ کے. اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دعا کیجیے گا میرے لیے, اور میں جو ہوں آپ کے سارے لیول کروں, 7, 8 بھی, اور ماسٹر لیول بھی کروں, اور گرینڈ ماسٹر تک جاؤں. انشاءاللہ کریں گے, اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور بس یہ تو ایک نیت ہوتے, نیت انسان رکھے صحیح تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی ہمدردی اور خلوص انسانیت کا بولتا ثبوت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی محبت ہے,
اور میں تمام لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں آگے بڑھیے, سمجھا سیکھیے اور پورے معاشرے میں پازیٹیو تبدیلی لے کر آئیے تاکہ انسانیت جو ہے وہ ایک اس سے کرب سے نکل سکے اور خوشگوار ماحول کے اندر آ سکے. انشاءاللہ آ جائیں گے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, عزت دے, اور آپ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے دعا گو رہتے ہیں ہمیشہ. اور اسپیشلی میرے لیے تو دعا کیجیے گا کہ میں سارے لیولز کر سکوں اور میں خوش و خرم رہوں اپنی زندگی کے اندر, تاکہ ایک معاشرے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو سب کے ساتھ. میں لوگوں کو شیئر کرتا ہوں بہت باتیں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آئیے سمجھا سیکھیے, اور ڈاکٹر صاحب کی مطلب کم سے کم اس میں انٹروڈکشن کلاس میں چلے جائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ تمام چیزیں نہ ہو, میں بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہوں. ان کے پروگرامز دیکھیے, ٹی وی پہ ان کو واچ کیجیے یا ان کے انٹروڈکشن کلاس میں جائیے, آپ کو تفصیل ہر چیز مل جائے گی کہ سمجھا ہیلنگ انرجی کیا چیز ہے, وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے, کتنی انٹیلیجنٹ انرجی ہے, جس کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے کہاں پہ درد ہے یا کوئی پرابلم ہے, وہ خود جا کے وہیں پہ اٹیک کرتی ہے جہاں پہ یہ پرابلم ہوتی ہے, اور الحمدللہ 100% کیور کر دیتی ہے انشاءاللہ. بالکل الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑے اچھے بات کہی, اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, اور بڑی ایک یقین اور بڑی ایک طاقت والی بات کہی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے یاد کی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بات ہو رہے تھے کہ اس چیزوں پہ. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ سا بریک لیں گے, آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. پتہ ہے کس چیز پہ؟ سبھی درد اور جو تھکن ہوتی ہے یہ ہر انسان کو یا زندگی میں ہو سکتے ہیں یا اس طرح کچھ کام کرتے ہوئے کبھی کبھی آپ کو ہوتا ہے کہ بس تھک گئے اور بیزار ہو گئے. کیوں؟ اور یہ کیسے اس کا سد باب کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ یہ آتے ہیں ایک شارٹ بریک کی بات, کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ تھکن, اعصابی کھچاؤ اور یہ چیزیں تمام, اعصابی درد, یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ابھی اس پہ بات کر رہے اور ذکر کر رہے اس چیزوں کا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ہم بات کریں, پچھلا ہم یہ بات کر چکے ہیں, ہم کام کا بوجھ زیادہ, مقصد پسند نہ ہو کام کا, اور دلچسپی, ذمہ داری نہ ہو کسی چیز میں, دلچسپی نہ ہو کسی چیز میں, جسمانی بیماری, کمزوری, ماحول کا صحیح نہ ہونا, یہ آتے ہی بات کرتے ہیں ماحول کا صحیح نہ ہونا کیسے. ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سیالکوٹ سے طیبہ بات کر رہی ہوں. جی طیبہ, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, بس اپنے ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں. جی بالکل, ایکسپیرینسز بتائیں, بالکل بتائیں. اچھا, کبھی آپ کو تھکن اور اعصابی درد کبھی ہوئی؟ ہاں جی ہوتی ہے, اور سمجھا کے ذریعے میں ہیلنگ دیتی ہوں اپنے آپ کو دین سے. اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو جاتی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیسے ٹھیک کرتی ہے آپ, کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں, لوگ مایوس بیٹھے ہوتے ہیں. مایوسی بہت بری چیز ہے, کیونکہ مایوسی بھی عصبی تھکن لے آتا ہے. مایوسی بھی جو ہے نا وہ ہے عصبی درد لے آتے ہیں اور تھکن پیدا کرتے ہیں. مایوسی بدترین چیز ہے. تو لوگ مایوس بیٹھے ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ درد ہوتے ہیں, ارد گرد لوگ بیمار ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے, میڈیسن لیتے رہتے ہیں, دوائیوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں, ان کا علاج نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کون سا ہے, کیسا ہے کہ آپ کا عصبی تھکن, عصبی درد اور تھکن ایک دم دور ہو جاتے ہیں, کیسے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر. میرے پاس جو بھی پیشنٹ آتا ہے وہ کبھی کسی درد میں مبتلا ہوتا ہے, کبھی کسی درد میں ہوتا ہے, یا کیا کہتے ہیں میں نے آج بہت کام کیا, میں آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے, یا آج میں باہر گئی تھی, بازار گئی تھی, میں تھک گئی ہوں. جب میں انہیں ہیلنگ دیتی ہوں
سمدا کے ذریعے اللہ کا شکر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہماری تھکاوٹ کہاں چلی گئی ہے، ہمارا جسم ایسے لگتا ہے جیسے کاوش کی طرح ہلکا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ تو بڑی ہیلر بن گئی فوری طور پہ، پھر یوں بن گئی. کتنے عمر ہے آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب میری تو 25 ہے، 45. 25 سے 45 پہ چلے گئی. 45 ہے میری. اچھا اچھا، میں ماریا کی ماما بول رہی ہوں. اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو پھر 25 کی ہی ہوں گی. ہاں جی. کیونکہ آپ کی بیٹی اتنی ایکٹیو ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ. بہت بہت یقین ہے ان میں بہت یقین ہے، بہت طاقت ہے ان لڑکی میں ماشاءاللہ، بہت پاورفل ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بدولت ہی ہے نا سب کچھ جو ہمیں ملا ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت ہمیں عطا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. اب اپنا بھی علاج کر رہے ہیں، بچوں کا بھی، بہت شکریہ. اور پیشنٹ جو بھی آتے ہیں ان کا بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کافی لوگ آتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں تو جی. اب یہ لوگ آتے ہیں گھر میں؟ ہاں جی. اچھا، گھر میں کلینک بنائے ہوئے؟ نہیں میں نے سر گاڑی کرتی ہوں اپنے گاڑی. وہ سب کہتے ہیں کلینک کھولے، میں کیا بس دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھ سے ہو اور میں سمدا ہیلنگ سینٹر جو ہے نا اپنا بناؤں. انشاءاللہ 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 سب کچھ اللہ بہتر کریں گے، اللہ سب کچھ ٹھیک کریں گے. تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کلینک بنایا اور اتنا خیر کا کام ہو رہا ہے، اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھی بات. اور میں نے وہ ایک بچی کا تو پہلے کیا تھا نا، اینک اتر گئی تھی اس کا، سمدا کے ذریعے علاج کیا تو وہ اس کی تو بالکل اینک اتر گئی. اب 3 بچیاں ہو رہی تھی، اس میں سے بھی ایک بچی کی اینک اتر گئی ہے. اچھا. اور دوسری بچی کے جو ہے نا 6 نمبر تھے، 6 نمبر اس میں سے 3 رہ گئے. 3 رہ گئے، 3 نمبر ڈاؤن ہو گئے. بہت بہت بڑی بات ہے. اور ایک کے اینک اتر گئے، ان کے کتنے تھے نمبر؟ اس کے ابھی 5 تھے. اچھا 5، اور ٹھیک ہو گئے بالکل، اینک اتر گئے. اس کی بھی اینک اتر گئی ہے ماشاءاللہ. اب دوسری بچی وہ ایک دوسرے سے سنتی ہے تو وہ سب کہتے ہیں اب ہمارا علاج کرو، ہمارا علاج کرو. اچھا اچھا اچھا، تو بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. اس دفعہ میں نے کافی اسٹوڈنٹ تیار کیے ہیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. ایک قافلہ ہی بنایا ہے میں نے. اس دفعہ لاہور آپ جب آئیں گے نا انشاءاللہ دعا کرے وہ بس تیار رہے، پھر رکاوٹ نہ بس انہیں آئے تو میں لے کے سب کو آؤں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں آپ ساتھ چلے. ٹھیک ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلے، ہم نے اکیلے نہیں جانا. ایک میرا بھانجا آ رہا ہے سعودیہ سے. اچھا اچھا. اس کی طبیعت بڑی خراب ہو جاتی تھی تو میں جب انہیں ہیلنگ ٹرانسفر کرتی تھی نا تو وہ کہتے تھے حالت ہمیں بہت سکون ملا ہے، ہم نے بھی یہی کورس کرنا ہے. تو میں نے کہا کرو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. کتنی ثواب کی بات ہے. اور آپ لوگ اتنے خدمتیں کریں. پہلے بھی آپ لوگ اسٹوڈنٹ بھیجتے رہتے، اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ہی اسٹوڈنٹ آتے. جی جی، اللہ آپ لوگوں کو. وہ کہہ رہی ہے آپ ہمارے، میں کہ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنا ٹائم نکال کے تو چلوں گی آپ کے ساتھ. آپ بس کرے کورس کرے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بس ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا مانتے بھی ہیں اور آپ لوگ یقین رکھتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں تو لوگ مانتے بھی ہیں، کیونکہ آپ لوگ اعتماد رکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں اعتماد رکھتے ہیں. جب آپ کہیں گے کہ بس یہ کرنے ہیں تو وہ کر لیں گے. کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہی بات ہے. پہلے تو کسی کو سمجھ پتہ ہی نہیں تھا نا یہ کیا چیز ہے. صحیح صحیح. میرے خاندان میں پورے کسی کو پتا نہیں تھا. اب جب سے میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے نا تو پورے خاندان میں وہ ایک دھوم سی مچ گئی ہوئی ہے. اچھا بالکل بالکل. انسان کی عزت اور بڑھ جاتے ہیں. انسان کے جو ہے نا وہ ایک اچھے اور مفید انسان کے طور پہ پہچان اور بڑھ جاتے ہیں، اور سکون آتا ہے، مزہ آتا ہے. اور عبادت بھی ہے، عبادت بھی ہے نا. عبادت ہے. صحیح بات ہے سر. میں سب کا فیس بلا کرتی ہوں، سب کا فری علاج کرتی ہوں. اب مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، جب بھی دینا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے جناب سے مجھے دے. میں نے آپ سے فیس نہیں لینی، اللہ تعالیٰ کو دے گے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں طاقت عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کی دعا ہے. میں نے 9 لیول بھی کیا ہوا ہے. اب آگے بھی جانے کی تمنا بہت ہے، دل بہت کر رہا ہے. بس
اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو اچھا کر دے پھر میں آگے نکلوں. اچھا آپ نے 9th لیول بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی. بڑی بات ہے بڑی بات, اس لیے تو اتنے اچھے ریزلٹ ہے. لوگ تو بس مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ 1 to 4 وہ کہتے ہیں اس میں سارے کچھ ہونا چاہیے اور دنیا یوں کیور ہونا چاہیے, سارے کچھ دنیا میں یوں بدلنا چاہیے. مگر یہ ہے کہ آگے لیول کا بھی تو اپنا کمال ہے, اپنا کمال ہے, سب سے بہتر ہے. جتنے جب بھی ایڈوانس لیول کرو تو ٹھیک کا بھی فائدہ زیادہ ہے, ہاں مزہ بھی زیادہ ہے, خوشی ہوتی ہے بہت بہت زیادہ. ایک تو علم میں اضافہ ہوتا ہے, دوسری بات یہ کہ ایسے ایسے کرونک پرابلم جو بہت کرونک ہوتے ہیں وہ 1 to 4 سے تو نہیں ہوتے ہیں نا, وہ آگے لیولز میں ہوتے ہیں. جی بالکل. ہاں جب عورتوں کے بعد یہاں پر جو بیان بالکل یہاں پر جو بیان کرتے ہیں ہم ٹی وی پہ تو 1 to 4 کا زیادہ ذکر کرتا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بس یہی کرنا پڑتا ہے تو ساری دنیا کی بیماریاں, اور ہم ایسے مالج بنیں گے کہ بس ایسا پھونک لگا دے اور ایسا کر دیے, بس ہاتھ ایسا لگا دیے اور کہہ دیے ٹھیک ہو گئے. مگر آگے لیولز کا مقصد ہوتی ہے, آپ کو خود پتہ ہے نا. ہاں جی, میں نے میرے ساتھ جس نے بھی کیا نا, میں نے تو انہیں سب سے بولا آپ سب سے پہلے جو ہے نا اگلے لیول کریں, ماشاءاللہ اب آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. صحیح. ہاں جی, بعض تھے وہ ہمیرا میری بہن تھی وہ کینیڈا میں رہتی تھی, انہوں نے بھی 8 تک کر لیا ہوا ہے. بالکل. اب میرا بھانجا جب اس نے آنا ہے نا تو اس سے میں نے کہا تھا, میں نے کہا پورے لیول کرنے ہیں, 1 to خالی 4 نہیں آپ نے کرنا. بہت اچھی بات. ہاں میں نے کہا سب کرو گے تو پھر وہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, اس کی کافی پرابلم ہے. کہتا ہے پہلے اللہ مجھے ایسے پہلے ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرے میں پھر سیکھوں گا. میں کہ آپ چلے انشاءاللہ تعالیٰ تم سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارا. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ عصبی درد جو ہوتی ہے اور تھکن, یہ یعنی فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ فوراً الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میرے بیٹے کو اتنی درد ہو رہی تھی, ہارٹ پہ بھی ہو رہی تھی اور کندھوں پہ بھی ہو رہی تھی. وہ شاپ سے جب آیا نا واپس گھر پہ کہہ رہا تھا نہیں آج میں پتا نہیں مجھے میری ٹانگوں پہ میرے جسم پہ بہت دردیں ہو رہی ہے. میں کہ بیٹھو بیٹا میں بھی آپ کو ہیلنگ دیتی ہوں. میں نے اسے ہیلنگ دی, 10-15 منٹوں سے میں نے ہیلنگ دی. جب وہ میں نے اسے بولے سانس لوگ گہرے گہرے تھے, کہتا جی مجھے ایسے ہوا جیسے میری دردیں جو ہے نا باہر نکل گئی ہے, اب مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا. صحیح صحیح, بہت اچھی بات. اللہ آپ کو خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے. اور یہی سب سے کہوں گی آپ جتنا ہو سکتا ہے اگلے لیول ضرور سب کرے, کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہے. بہت فائدہ ہے, بالکل بہت فائدہ ہے, بہت خوشی ملتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے. بہت زیادہ بہت زیادہ. تو انشاءاللہ لوگ آگے بھی کریں گے اور مجھے امید ہے کہ سب آگے بڑھیں گے, کیونکہ 1 to 4 سے جن کو زیادہ ریزلٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس کافی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارا کام تو ہو رہے ہیں. مگر ایسی بات نہیں ہے, علم کو جو سیکھنا ہے پھر پورا تو کر لو نا. آگے تو کہتے ہیں نا جتنا سیکھے اتنا ہی کام ہے. آگے تو دیکھو کیا ہے, آگے تو دیکھو کیا ہے, کتنا ضروری ہے. بہت سے ایسی پرابلم ہے جو کہ کیور نہیں ہوتے ہیں لیول 1 to 4 سے, مگر وہ آگے لیولز میں لازمی ہوتے ہیں. ماسٹر لیول کتنا اچھا ہے, لیول 9 کتنا اچھے ہیں. جتنی ان کی تعریفیں کی جائے اتنی کم ہے. بالکل کم ہے, بالکل صحیح فرما رہے, بالکل صحیح. اگر اس کو جانا جائے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی اور بڑی نعمت ہے, اور بڑی نعمت ہے. بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا سمجھایا لوگوں کو, آپ نے یاد کیے. اور مجھے ماریا پیاری کو سلام کہنا, سب کو میرا سلام کہنا. سب اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے لائف پارٹنر ہے, وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور وہ پچھلا دفعہ ماریا کے ساتھ ان کے دادو آیا ہوا تھا کہ نانو تھا, دادو ہاں جی وہ آئے تھے. ہاں تو وہ بہت پیارا انسان تھا, بہت اچھا سا. تو ماریا کہہ رہے تھے میں پکڑ گھبرا جاتے ہیں. میں نے انہیں بولا سمجھاتی ہوں, آتے ہیں نا جب بھی میں نے کہتی ہوں ایسے آپ ٹرائی کرے, آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس حاصل تو کرے نا. وہ تھوڑے سے گھبرا, میں کہ گھبراؤ نا کچھ نہیں ہوتا. میں کہ مام جان ایسے کرے. کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں اب کرتا ہوں. پھر بھی کہتے ہیں مجھے کچھ فرق پڑا ہے, آگے سے میری تبدیلی آئی ہے. صحیح ہے, بالکل تبدیلی آئی ہے. تو آگے لیول کریں گے تو اور تبدیلی آئیں گے نا.
ہاں جی وہ مجھے کہتی ہے آپ تو بڑے لیول کی ہیں نا, اس لیے میں نے کہا آپ بھی کریں نا, ابھی دیکھنا آپ کے بھی کتنے سیریس ہو جاتے ہیں. ہاں بڑے اچھی بات کہی آپ نے. ڈاکٹر صاحب اب جب بھی کسی نے پیپر دینے ہوتے ہیں نا, امتحان آتے ہیں نا, تو بچے بھاگ کے میرے پاس آ جاتے ہیں. اچھا کہتے ہیں ہمیں ہی نہیں کرو, ہمارے پیپر اچھی ہو جائیں, ہمارے پیپر اچھی ہو جائیں. اچھا اچھا. ہاں ڈاکٹر صاحب جس کے بھی کیے تھے ماشاء اللہ پہلے سے سب سے زیادہ اب ان کے بہتر پیپر ہوتے ہیں, اچھے مارکس آتے ہیں, اچھے ریزلٹس ہیں ماشاء اللہ. بہت اچھا رزلٹ آتا ہے ان کا. بہت اچھا. اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے, اور طاقت عطا فرمائے, اور پاور عطا فرمائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے یاد کیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے وہ تھا کہ جسمانی کمزوری اور ماحول کا صحیح نہ ہونا, ذہنی طور پر پریشان ہونا. جو جسمانی کمزوری ہے یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. جسمانی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قد سے وزن کا بہت کم ہونا, بہت زیادہ کم ہونا, اسے جسمانی کمزوری کہتے ہیں. اور کچھ چیزیں کبھی کبھی باڈی میں کچھ منرلز وٹامنز کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے غذائیت کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے عصبی درد اور تھکن آتے ہیں. یہ بھی ہے, غذا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, ماحول کے گھٹن سے بھی ہوتی ہے. ماحول ایک جگہ پہ ہمیشہ رہنا, کام کرنا, اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہے. یہ تمام چیزیں اس طرح کے. اور جسمانی کمزوری, جسمانی بیماریاں بھی ہوتے, ذہنی طور پر پریشان رہنا, ماحول کا صحیح نہیں ہونا, یعنی آپ نے ٹینشن والا ماحول بنائے, گھر میں ہر چیز بکھری ہوئی ہے, آفس میں بکھری ہوئی ہے, اور عجیب غریب کیفیت ہے, ایک چیز جگہ پہ نہیں ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کہ یار یہ چیز مجھے ڈھونڈنا ہے, کہاں سے ملے گا, تو یہ بھی ایک عصبی یہ تکن لے آتے ہیں اور یہ عصبی درد بن جاتے ہیں. ہر چیز کو منظم طور پہ منظم طریقے سے رکھو تاکہ آپ کی فکر منتشر نہ ہو اور یہ پتہ نہ ہو کہ یہ چیز مجھے کہاں ڈھونڈنا ہے, اس کا جگہ کہاں ہے. سب سے پہلے گھر ہر جگہ پہ سب سے پہلا کام جو آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے علیحدہ جگہ بنائیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو. مثال کے طور پہ اسٹور میں لوگ چیزیں ڈالتے رہتے ہیں, اب کس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. ایک چھوٹی چیز ڈھونڈتے ہوئے ایک تو ٹائم کا بہت ضائع ہے آپ کا, چاہے آپ کے ورکر کا ہے, چاہے آپ کا اپنا ہے, چاہے گھر والوں کا ہے, ٹائم کا ضیاع ہے. دوسری بات ہے عصبی ٹینشن ہوتا ہے. اور تیسری بات جو کہ جی نہیں چاہ رہا ہوتا اس چیز کو ڈھونڈ لے, کہاں ملے گا, کیسے ملے گا. بلکہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ دوسری جگہوں سے اور بازار سے کچھ اور چیزیں لے لیتے ہیں مگر وہاں سے نہیں ڈھونڈتے ہیں. یہ چیزیں آپ کے لیے بہت نقصان دہ بنتے ہیں. اور ایک تو ٹائم کا ضیاع, دوسرا پیسے کا ضیاع, اور دوسرا عصبی تکن, درد. یہ چیزیں محسوس ہوتا ہے, کندھوں پہ درد آ گیا, کمر میں درد آ گیا, اور جو ہے نا اعصاب میں درد آ گئے, باڈی میں یہ پوری کی درد ہو گیا, یہ چیزیں ہوتا ہے. اچھا آتے ہیں اسی گھر سے ابھی نکلتے نہیں ہیں, گھر میں رہتے ہیں. گھریلوی پریشانیاں, گھر میں پریشانیاں, ایک دوسرے جنگ جھگڑے, مقصد میاں بیوی کے درمیان, بہن بھائیوں کے درمیان, والدین کا بچوں کے ساتھ, بچوں کے والدین کے ساتھ, یہ جو ہے نا یہ جنگ جھگڑے, یہ چیزیں بہت خراب کرتے ہیں انسان کو, بہت تباہی کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو. دوسری بات یہ ہے گھریلوی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ تعلقات کا بہتر نہ ہونا. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ ہے کہ تعلقات ان کے صحیح نہیں ہیں, وہ شخص ان کے بازار میں تعلقات صحیح نہیں ہے, گھر میں صحیح نہیں ہے, اور ان کے ساتھ صحیح نہیں, جو ریلیشن جو بھی جہاں پہ, چاہے بزنس کے ریلیشنز ہے, کسی بھی چیز کا ہے, یہ بھی عصبی تکان لے آتے ہیں, عصبی درد اور تھکاوٹ لے آتے ہیں. مایوسی بدترین چیز ہے. مایوسی ایک بدترین چیز ہے ناظرین, کہ انسان کو مایوسی اس لیے گناہ کہا گیا ہے کہ مایوسی بدترین چیز اس لیے کہ انسان کو عصبی درد اور تکن لے آتے ہیں, ٹینشن میں لے جاتے ہیں, ڈپریشن میں لے جاتے ہیں, اور اس میں لے جاتے ہیں کہ وہ خود رحمی نہیں ہوتے, خود رحمی کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, میں تو بس اکیلا یا اکیلے ہوں,
میں تو پریشان, میرے تو وہ ساتھ نہیں دے رہے, وہ نہیں دے رہے, ایسا نہیں ہوگا, اور اس بیماری کا علاج ہی نہیں ہے, ایسے پاسبل نہیں ہے, ممکن ہی نہیں. دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کو دیکھیں, دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹل گئے, بڑے بڑے کلینکس گئے, مگر نہیں ہوا. تو یہ نہیں ہو رہے, اس کا علاج ہے نہیں. بس یہ تیسری بات یہ ہے کہ جب چیز ایسا ہوتا ہے. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, ایک کال لیتے پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں مسز ضمیر بات کر رہی ہوں, مسز اسلام آباد سے. مسز ضمیر. مسز ضمیر جی. جی جی ماشاء اللہ. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہی بتانا تھا کہ جب سے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ الحمدللہ آپ نے یہ سکھایا ہے, اس کے بعد سے تو بہت لائف میں فرق آ گیا ہے, اور بہت یہ خاص طور پہ ٹینشن کے لیے اور یہ ایگزائٹی کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ بہت آپ کا سمدہ, میں تو دونوں ہی ٹرائی کر لیتی ہوں ماشاءاللہ. اچھی بات. ہاں جی, اس کی دونوں کو اپلائی کر رہی ہوں تو بہت مجھے فرق پڑا ہے. اور آپ نے کتنے لیول کیے ہیں؟ جی میں نے 8 لیول تک کیے تھے آپ کے ساتھ. 8 لیول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اس لیے تو آپ کو اچھے اور بہتر سے بہتر ریزلٹس ہوں گے. اچھا آپ بتائیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس سے اتنی بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں, کیا تکن اور اعصابی درد ٹھیک ہو سکتا ہے اس سے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. کیسے؟ فیتھ ہونی چاہیے. اور بالکل میں نے دیکھا کہ میں نے اتنا زیادہ مجھے حالانکہ ٹائم بھی نہیں ہوا اس کو سیکھے ہوئے, مگر میں نے بہت زیادہ فرق محسوس کیا. صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیا مایوسی ختم ہو سکتے ہے, تعلقات میں بہتری آ سکتا ہے, مستقبل کا واضح ہو سکتا ہے اور ترقی ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے ہمیں یہی سکھایا کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہی چیز ہمیں سمجھائی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب پازیٹیو تھنکنگ آپ رکھتے ہیں تو آپ کی یہ چیزیں, یہ ٹینشن, انگزائٹی اور یہ چیزیں تو ویسے ہی آپ کی کم ہوتی ہیں. صحیح 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 صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یعنی پاسبل ہے, بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آٹومیٹیکلی یہ چیزیں غائب ہو سکتا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے لیول 1 to 4 کے, وہ کہتے ہیں یہ بس بہت ہو گئے, بس ٹھیک ہے ہمارے لیے کافی ہے. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ آگے لیول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں تو یہ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. میں تو آخر تک جتنا بھی کر سکوں گی کروں گی, کیونکہ یہ میں نے فیل کیا جیسے جیسے میں آگے کرتی جا رہی ہوں مجھ میں زیادہ کانفیڈینس آ رہا ہے اور زیادہ میں لوگوں کے لیے بھی بہتری کر سکتی ہوں. ہاں بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آگے دنیا ہی الگ ہے نا, اتنی خوبصورت دنیا ہے, اتنی بڑی دنیا ہے. اب آپ لیول 5 میں دیکھ رہے کہ کتنے بڑے دنیا ہے. لیول 5 سمدہ لیول 5 جو ہے 5واں لیول, ہمارے وہ جو دنیا جو جاگتے ہیں, وہ جو انرجی کا لیول کتنا بڑھتے ہیں. اب آپ لیول 6 میں جائیں تو لیول 6 میں کیا کیا چیزیں ہیں, حیران کن چیزیں ہے. HSP ہے اور ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز ہے, اس میں باقی کیا کیا چیزیں دیکھیں, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے, ڈیپ میڈیٹیشن ہے, فاسٹر ہیلنگ انرجی ہے. اور آگے پھر بڑھتے ہیں آپ لیول 7 میں, اس کے تقریباً 8 پارٹس ہے. 8 پارٹس میں ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں, کتنا زبردست سا حیران کن سا سائیکک سرجری جو ہوتی ہے آگے لیولز میں. اور اس طرح کے ہم چلتے ہیں, وہ جو 8 میں ہے 3 پارٹس ہے اس کے, کتنی خوبصورت ہے, کتنی زبردست ہے. جو سکن پرابلمز ہے, اور پھر موٹاپے کی جو پرابلمز ہے, اور پھر جو مخصوص امراض ہے, یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں نا. جی جی میرے خیال میں تو جی آپ نے اس چیز میں, اس میں ہر چیز کور ہو رہی ہے. آپ کی لائف سٹائل میں جو بھی آپ کی ہر چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا, وہ اس سے کور ہو سکتی ہے, کور ہو جاتی ہے. آپ کیا کرتی ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری جی 54. ہاں 54 ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی. تو بچے بھی ہوں گے؟ اچھا ہاں جی بالکل ہے. بہت اچھی بات. اچھا تو بچوں کا بھی علاج کرتی ہے؟ ہاں جی بالکل, میری بیٹی نے بھی کیا جی. اچھا اچھا ماشاءاللہ. میری بیٹی بھی کر رہی ہے, میری بیٹی تو میرے سے بھی زیادہ ان کو اپلائی کر رہی ہیں لوگوں کے لیے. ظاہر ہے, وہ تو ظاہر ہے آپ پوری فیملی کو آپ کروائیں گے, ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اور یہ ہے کہ بڑے اچھے آپ نے ایک پیغام دیے لوگوں کو کہ آگے کرنی چاہیے اور یہ سارا کچھ کرنی چاہیے. اور آپ کیا کرتی ہیں, آپ کا جی میں ویسے ہاؤس وائف ہوں. اچھا اچھا, آپ بھی گھر پہ ہوتی ہے بس.
جی مگر ہاؤس وائف ہوتے ہوئے بھی کافی کچھ کرتی ہے ماشاءاللہ، جس طرح کہ ابھی آپ اور مگر میرا ارادہ جی ماسٹر تک اس کو کرنے کا انشاءاللہ بالکل نہیں. ابھی دیکھیں، ابھی گجرانوالہ سے ایک کال تھا، ماریا کیامی، ہم تو صرف ماریا کو نام جانتے ہیں، ان کے ماریا ایک بچی ہے، تقریباً ہوگی میرے خیال میں کوئی 18 سال کی بچی ہے آئی تھنک، مگر انہوں نے پوری یہ ماحول کو ایسا کیا ہوا ہے 18 سال کی بچی نے کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ کرونک سے کرونک پرابلم ٹھیک ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے دادوں کو پکڑ کے لے آتی ہے. تو بات یہ کہ اپنے دادو کو اتنے یقین سے کہ وہ دادو کو وہ کہتے ہیں میں گارنٹی دیتی ہوں آپ آ جائیں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں. تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان سوچتے ہیں نا آگے، تو وہ انہوں نے گھر میں کلینک بنائے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں اور اللہ ٹھیک کرتے ہیں اتنے اچھے، اور سب کو کہتے ہیں کہ لازمی لیول 8 تک ہر صورت میں کرنی ہے، کوشش کرے کہ لیول 9 کریں، ماسٹر بھی کریں، مگر لیول 8 تک لازمی کرنی ہے. جب تک لیول 8 تک نہیں کریں گے تو آپ مزہ اتنا نہیں دیکھیں گے. تو آپ نے لیول 8 تک کیے ماشاءاللہ، بہت اچھے آپ کو رزلٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. بہت مہربانی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تکن اور اعصابی درد ٹھیک ہو سکتا ہے بالکل. ڈیفینیٹلی جی، میں نے تو آزمایا ہے، بہت دفعہ اپلائی کی ہے جی اور ہر دفعہ کامیابی ہوئی ہے، اور آپ کو دعائیں دیتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. کوئی ایسا چیز جو ابھی تک ٹھیک ہوا ہے، کوئی ایسا ایک حیران کن، کوئی ایسا چیز جو ابھی آپ کو حیران کیا، کوئی ایسا چیز ٹھیک ہوا، وہ کون سا ایسی چیز؟ جی میری فرینڈ تھی، ان کو کافی عرصے سے یہ پرابلم تھا بیک کا، کافی بہت عرصے سے تھا، اور کافی ٹریٹمنٹ بھی انہوں نے کرائی ہے، مگر وہ ان کو کسی چیز سے کوئی آرام نہیں تھا. میڈیکیشن بھی لیتی رہی ہیں. تو وہ ان کی میں نے جب کی ایک دفعہ میں تو ان کو نہیں تھوڑا فرق پڑا، زیادہ نہیں پڑا. وہ مجھے صرف 2 دفعہ کرنا پڑا اپلائی، مگر وہ کہنی میرے موومنٹ میں بھی اتنا فرق پڑ گیا آگے سے. یہ جو ان کو موبائل نہیں تھی اتنی زیادہ، ابھی ان کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی کافی فرق ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ آپ سے بڑے اچھے گفتگو اور انہیں تھے. انشاءاللہ کسی پروگرام میں پھر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. اللہ حافظ. جی ناظرین، ٹائم نہیں ہے. تعلقات کا بہتر نہ ہونے سے بھی ہوتا ہے، مایوسی سے بھی ہوتا ہے، مستقبل کا واضح نہ ہونا اور ترقی کا نہ ہونا، ایک عہدے پر مستمل قائم رہنا، مقصد پروموشن نہ کرنا اپنا، یہ بات ہے. سارا کچھ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دے اور اپنے بڑھا دو اور آگے بڑھو. بہت ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، بہت سے پاور عطا کریں گے. انشاءاللہ آگے بڑھتے جائے، آگے کرتے جائے اور آگے دنیا میں آگے بڑھے. بہت سے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دیں گے، بہت سی طاقت عطا فرمائیں گے. پروگرام کا وقت نہیں ہے ناظرین، اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں گے، مگر ایک چیز آپ کو لاسٹ پہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ میں نے لکھ کے لائے ہیں یہ جو پوائنٹس ہے. تکن اور اعصابی درد کیوں ہوتے ہیں؟ کام کا بوجھ زیادہ، تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں اپنے طور پہ. ان کو آپ بہتر طور طریقے سے مینیج کرو کام کو. کام کا پسند نہ ہونا، پسند دلچسپی لے کام میں. اگر آپ نہیں ہے تو کام کو چینج کرو، کوئی دوسرا کام کرو. ذمہ داری کا احساس نہ ہونا، یہ بھی تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. جسمانی کمزوری، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھی غذائیں کھائیں، بہتر طور طریقے غذائیں کھائیں، ٹھیک ہو جائیں گے. ماحول کا صحیح نہ ہونا آپ کے ہاتھ میں صحیح کر سکتے ہیں. اور ذہنی طور پر پریشان ہونا، یہ ہو سکتا ہے کسی وجوہات بہت ہو سکتے ہیں، مگر یہ اس چیزوں کو ٹھیک کر کے یہ ٹھیک ہو جائے. گھریلو پریشانیاں خود بناتا ہے انسان، اور اس طرح تعلقات کا بہتر نہ ہونا انسان خود کرتا ہے. مایوسی خود کرتے ہیں، اور یہ خود سارے کچھ آپ کا. مستقبل کا واضح نہ ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے، ترقی کا نہ ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک عہدے پر قائم رہنا مسلسل، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اس سے نجات پائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے طاقت عطا فرمائیں گے. یہ تمام چیزیں لکھیں، نہیں تو یوٹیوب پہ آپ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھیں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اور اگلا پروگرام میرا ہوگا، اگلا پروگرام جو ہوگا وہ ہے کمر درد اور شائٹیکا درد. کمر درد اور شائٹیکا درد یاد رکھے. اگلا پروگرام لازمی دیکھیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.